لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات گرامی، ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے. ان مہینوں میں سے جو ہجری مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ربیع الاول ہے جو رواں ہے. تو ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے. ربیع الاول کے مہینے میں ایسی بہار آئی جو سدا بہار، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت مورخین کی تفسیر کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. تو یہ ایسی بہار ہے، رسالت کی بہار، نبوت کی بہار، ہدایت کی بہار، انوار کی بہار اور سدا بہار، جو قیامت تک یہ بہار قائم رہے. موسم بہار چند مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے. لیکن یہ وہ بہار ہے جس میں کبھی خزاں نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ پور بہار یہ بہار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف میں جیسا کہ صحابہ سے نقل کیا گیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے مومنوں کی ماں، آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. ام المؤمنین پوچھتی ہیں، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو کہا کہ کیا؟ فَقَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن کریم ہے. تو گویا عملی تصویر، عملی مجسمہ اخلاق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اخلاق کے جس اخلاق کو قرآن میں گیا. تو قرآن کی عملی تطبیق ہے. آپ نمائندہ ہیں، آپ اسوہ ہیں، آپ کو پوری دنیا کے لیے نمونہ اور آئیڈیا بنایا گیا کہ آپ کو دیکھ کر ہی ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو ہے نمونہ ہے. آپ کو دیکھ کر زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ ہمیں گزارنا ہوگا. قرآن میں بیان کیا کہ تم نے نہیں پڑھا وہ سورہ قد افلح المؤمنون، فلاح یاب ہوئے مومنین. تو فلاح کی جو شرطیں ہیں وہ قرآن میں بیان کی. جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو گویا اہل ایمان کی جو 18 پارے میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ ساری صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ اکم موجود ہے. خود قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہترین
اخلاق سے آراستہ و پیراستہ اور انتہائی شاندار خوبصورت گلدستہ. آپ کا اخلاق ایسا اخلاق جو مہکے، ایسا اخلاق جو لہکے، ایسا اخلاق جو چمکے، ایسا اخلاق جو لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تبسم ہمیشہ بکھری ہو. آپ خند پیشانی سے لوگوں سے ملتے، جب آپ بات کرتے تو پیاری زبان ہوتی، میٹھی زبان ہوتی، شیریں زبان ہوتی. اس کے اندر ادب، اس کے اندر بلاغت، اس کے اندر حلاوت، اس کے اندر مٹھاس، اس کے اندر شیرینی، یہ ساری چیزیں بھولی ہوئی ہوتی. ان سب سے مل کر آپ کے بول مثل پھول ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے. ظاہر ہے آپ داعی اکبر، داعی اعظم ہیں، رسول اعظم ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے انسانیت کو اپنی طرف بلانا. جیسا کہ قرآن نے کہا آپ لوگوں کے لیے موم کی طرح نرم، آپ ریشم کی طرح آپ کی نرمی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تلخو ہوتے، چہرہ آپ بگاڑے ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس سے لوگ کھسک جاتے. تو آپ کی طرف جو لوگ کھستے تھے، آپ کی طرف جو لوگ آتے تھے، وہ آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار سے، آپ کی عادات حسنہ سے، آپ کی اخلاق کی کیا خود بیان نہیں کرتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور کان خلقہ القرآن، ام المؤمنین فرماتی ہیں، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. اور مفسر عظیم علی ابن محمد خازن وہ کہتے ہیں کان خلقہ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ جتنی صفات حمیدہ، جتنے اچھے صفات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب کے پیکر رسول اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس واسطے رسول اللہ کا اخلاق بہت اعلیٰ درجے کا تھا. خلق عظیم کی تعریف جو اہل لغت نے کی ہے اور اس کی تشریح مفسرین اور محدثین نے کی ہے کہ ایک ہے خلق حسن، اچھا اخلاق، کہ جیسا آپ مثلا جو کرے ویسا ہی آپ کرتے ہیں. اور ایک ہے خلق کریم کہ آپ اس سے کچھ بہتر اس کے ساتھ پیش آئیں، اور کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے اچھا کرتے ہیں، یا اس آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرے تو آپ ذرا سا برداشت نہیں کرتے. اور خلق کریم یہ ہے کہ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پہ ظلم کھائے اسے معاف کر دیجیے. لیکن یہ ظلم ڈھانا انفرادی بات جس کو برداشت کیا جاتا ہو، ایسا ظلم جس ظلم کے برداشت کرنے میں ملت کا نقصان ہو، امت کا نقصان ہو، اس ظالم کا حشر تو ایسا ہونا چاہیے اس وقت کے ابو جہل کا ہوا. آج کے ابو جہلوں کو وہی پہنچنا چاہیے جہاں وہ ابو جہل اس وقت کے ابو جہل پہنچے. تو بہرحال عام زندگی میں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو واعف عمن ظلم، جو ظلم ہے زیادتی کرے اسے معاف کرو. اور مزید برآں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ آپ کے ساتھ جو برائی سے پیش آئے اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں، اس پر آپ احسان کریں، اس پہ آپ احسان کریں. تو یہ ہے خلق عظیم.
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کا اخلاق رکھتے تھے. ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کو حکم دو. 10 سال کا ہو جائے تو ذرا سا تعلیمی کارروائی کرو. لیکن تعلیمی کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان پھاڑ دیں, کسی کے پیٹ کو ڈنڈے سے مار کے آپ شل کر دیں, اس کے نشانات پر جائیں. حرام ہے, حرام. اس طرح کی تعلیمی کارروائی, چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ معلم ہو, دونوں کے لیے کسی بچے کو ایسی مار جس سے نشان پڑ جائے, اس کو تکلیف ہو, یہ حرام. تعلیمی کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں. اور ہر بچے کی تعلیمی کارروائی الگ الگ اس کے مزاج کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ اصلاً بچوں کے ساتھ بھی انتہائی نرمی کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ اصلاً کی جو زندگی گھریلو زندگی ہوتی تھی ازواج مطہرات کے ساتھ, وہ بڑی نرم زندگی. عام طور پہ جو لوگ باہر ہیرو ہوتے ہیں گھر کے اندر آ کے زیرو ہو جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ آپ اپنی بیدمار ازواج کے یہاں بھی ہیرو ہیں. مثال کے طور پر بیان کرتی ہیں ام المؤمنین عائشہ, دیکھیں میرے کوئی چاند آپ کے اخلاق کو ساری ازواج. اس لیے گھریلو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا اور گھر کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا, بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اخلاق جو اچھا اخلاق ہے اس کا مظاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اعلیٰ اخلاق, وہ اعلیٰ سیرت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, ہمیں اس کے تقلید اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کی چھوٹی سی کتاب رکھیے, عشاء کے بعد